بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، پرسوں جمعہ کے دن مولانا صدیق صاحب نے ماشاء اللہ پوری حقیقت ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی تھی، اور قرآن کی جو آیت کو انہوں نے انتخاب کیا تھا، جو آیت کا بہت بہترین آیت کی، جس کے اندر جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے جو ہے قبائل بنائے تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ بہت بہترین باتیں کی تھی، پوری حقیقت انہوں نے کھول کے رکھ دی تھی، اور معاشرے کے بارے میں انہوں نے پوری بات بتائی تھی۔ پھر خطیب صاحب نے اپنے خطبے کے اندر بھی وہی معاشرے کے بارے میں ہی بتایا تھا۔ بھائی خیر، اللہ سے دعا کرے اللہ پاک جو ہے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ خیر، یہ چیز جو ہو رہی اس لیے ہو رہی تھی کہ جہاں مال ہوتا ہے بھائی، وہاں ڈاکے ڈکیتیاں زیادہ ہوتی ہے، ڈکیتے اور ڈاکے جو ہیں زیادہ پڑتے ہیں۔ ہمارے وہاں دینداری الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے مومن قوم کی مثالیں دنیا میں دی جاتی تھی، اور دنیا کا مثال کو دیکھ کر سمجھ بھی سکتی تھی۔ ہم نے اللہ کے راستے میں جا کر، میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں کہ کتنے کتنے لوگ جو ہیں ہماری سادگی کے اوپر جو ہے پوری مثالیں دیتے تھے، لیکن کیا ہے، جہاں سادگی ہوتی ہے وہاں شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ آج میوات کی حالت بھی آپ دیکھ لو، میوات کی تو آپ خود دیکھ کر جائے اللہ کے راستے میں جا کے آئے کہ میوات میں بھی کیا ہو رہا ہے۔ میرے گھر پہ مہمان آئے تھے، پورا معاشرہ تباہ اور برباد ہو گیا۔ شادی بیاہ کے اندر بھی تو بلڈوزر دے رہے، شادی میں بلڈوزر کی مانگ ہو رہی ہے، ہمارے وہاں پہ یہ ہو رہا ہے۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے، دیکھو ہمیں برا نہیں ماننا ہے۔ مولانا صدیق صاحب نے کہا تھا کہ بھائی اس کی فکر کرنی ہے، ہمارے لڑکے گاڑیوں کے اندر گھوم رہے، یہ ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے الحمدللہ، سب سنتے، اثر کی تعلیم کے اندر بھی سنتے ہیں، لیکن بات صرف کہاں رہ جاتی ہے کہ شیطان ہمیں ملنے نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ ہم کر سکتے ہیں، اللہ نے قانون بنایا نا۔ دیکھو، ایک تو ہے کہ جس کے دل میں ڈر ہوگا اللہ کا، وہ تو اللہ سے ڈرے گا، لیکن جس کے دل میں ڈر نہیں ہے تو کیا کرنا، اس کو کیسے سمجھائیں گے ہم، اس کو کیسا سیدھا کریں گے؟ اس کے لیے اللہ نے قانون بنایا ہے، بھائی ہاتھ کاٹنا سزا چوری کی بتائیے، پھر جو زینے کی جو سزا کے اندر جو کوڑے مارنے کی اور جو مطلب کہ اس کو وہ کرنے کا بتایا ہے، مارنے کا کیوں بتایا ہے؟ حالانکہ جنت اور جہنم کے اندر جو فیصلہ ہونا تھا، لیکن اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے اللہ ہمارے سامنے ایک عادل دکھاتے ہیں، تم دیکھو تمہارا حشر یہ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں پاک صاف کر کے جنت میں بلانا چاہتا ہے دنیا سے، اس لیے جو یہ قانون رکھے، تو ہمیں بھی اب قانون بنانے پڑیں گے بھائی، ہمیں ملنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ میں، جو ہے ہمیں ملنا پڑے گا، کیونکہ اب تو بہت زیادہ ہو گیا ہے بھائی۔ اب آپ دیکھتے نہیں ہیں ہماری عورتیں جو ہیں، ہم محبت کے اندر پاگل ہوئے، بچوں کی محبت میں پاگل ہو گئے، ہمارے بچے کیسی سائیکل کیسی اسکوٹر، ہماری عورتیں دیکھو کیسا خرچہ کر رہی ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، خیر بات پہلے بھی آ گئی چکی ہے، لیکن اب بار بار کہنے کی اور زیادہ لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری عورتیں کپڑوں کے اندر دیکھو 8-9 ہزار کا ایک جوڑا بن رہا ہے، خالی ایک جوڑا، تو پھر ہمارے مومن کو، ہمارے مسلمان کو کیسے ترقی کرتی ہے؟ اس لیے ابھی ہم سب کو اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ ہم سب کی دلوں کو جوڑ دے، ہم ملے، ہم سب مل کر کرے۔ شیطان کی کمر توڑنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اتفاق کے اوپر آ جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک سماجی لوگ، مذہبی لوگ اور پولیٹیکل ایک نہیں ہو جائیں گے، تب تک کوئی دنیا کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو جوڑ دیں۔ آج دیکھتے ہیں نا بھائی، ہمارا خرچہ کتنا ہو رہا ہے، حاجی لوگ آ رہے، عمرے پہ آ رہے، جا رہے آ رہے۔ خیر حقیقت تو ہم کو بیان، ہم کیا کیوں یہ بے دینی کیوں آتی ہے؟ حضرت علی سے پوچھا گیا تھا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، حضرت علی سے کہا تھا کہ دنیا کے بخیر کب ختم ہوتے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جاہل خاموش ہو جائے اور علماء کہنا شروع کر دے۔ ہماری مسجد میں ہم دیکھتے ہیں بھائی، صفوں کی ہماری ترتیب نہیں ہوتی، ساری چیزیں نہیں ہوتی مسجد میں۔ جو کہنا ہے امام صاحب جو ہیں، صفے جب تک درست نہ ہو جائے، امام صاحب کے فرض ہے، ضروری ہے کہ صفے درست ہو، نیت نہ باندھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صفے چھوڑ کے تیسری صف میں جا کے لوگوں کو سیدھا کرتے تھے۔ آج ہمارے صفوں کے اندر خلا رہ جاتی ہے، تو پھر دشمن حملہ کر رہے ہیں، پھر ہم دونوں اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ پھر ہمیں کیسا کھڑا اور کیسے نماز پڑھنے، کیسے چپل نکالنے، ساری چیزیں جو ہے ہماری باتوں تعلیموں کے اندر آ جاتی ہے۔ بس یہی دعا کریے اللہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے، اور تو ہمارا کفیر اور وکیل بن جائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔